زینب ایک خوبصورت اور پراسرار لڑکی تھی جس کے حسن نے پورے محلے میں تہلکہ مچایا تھا، مگر اس کے متعلق عجیب و غریب افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے وہ اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی، باوجود اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیوں۔ محلے کے چند لوگ زینب کے بارے میں چامے گوئیاں کرتے رہتے، کچھ کہتے کہ وہ چڑیل ہے، کچھ اسے جنات سے جوڑتے، مگر سب سے زیادہ حیران عمر تھا، جو محلے کا سب سے بہادر نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات عمر نے تہیہ کیا کہ وہ زینب کی حقیقت جان کر رہے گا، چنانچہ وہ آدھی رات کو اس کے گھر کے قریب چھپ گیا۔ ٹھیک 12 بجے اس نے دیکھا کہ زینب اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ عمر نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ زینب ایک ویران حویلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات بستے ہیں۔ عمر نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ زینب اچانک ایک ناگن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بدن پر چمکدار سبز چھلکے نمودار ہو گئے تھے اور اس کی آنکھیں زہریلے ناگ کی مانند چمک رہی تھیں۔ زینب کا تعلق ایک قدیم نسل سے تھا جسے انسانوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کو مار دیا گیا تھا اور وہ انتقام لینے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی۔ محلے کے کئی مرد جو اس کے حسن کے پیچھے تھے ایک ایک کر کے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ محلے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی کہانیاں گھڑنے لگے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زینب چڑیل ہے، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے۔ ایک روز ایک مشہور عالم دین جو جادو اور جنات کے معاملات میں ماہر تھا، اس معاملے کی تحقیق کے لیے آیا۔ زینب کا دل ایک نوجوان ریحان کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے اسے ایک عام لڑکی کی طرح سمجھا، مگر زینب کی حقیقت ریحان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ جب ریحان کو زینب کی حقیقت کا علم ہوا تو اس نے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے ایک دن وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کی موت زینب کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ ریحان کی موت کے بعد زینب کے اندر کی ناگن جاگ اٹھی۔ اب وہ انتقام لینے پر تال گئی۔ ریحان کی موت کے ذمہ دار وہی لوگ تھے جو اس کے آباء و اجداد کی بربادی کے پیچھے تھے۔ ان میں سب سے بڑا کردار جعفر نامی شخص کا تھا، جو بظاہر ایک نیک انسان لگتا تھا مگر در حقیقت ایک جادوگر تھا جس نے ریحان کو قتل کروایا۔ زینب نے اپنی تمام طاقتوں کو یکجا کیا اور ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے لگی۔ جعفر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے پر اسرار حالات میں ہلاک ہونے لگے۔ ان کے گھروں میں ناگوں کی موجودگی دیکھی گئی اور ان کی لاشیں ایسی حالت میں ملتیں کہ ان کے چہروں پر شدید خوف کے آثار ہوتے۔ آخرکار زینب جعفر کے آستانے تک پہنچ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جہاں جعفر نے اپنے سیاہ جادو کا استعمال کیا اور زینب نے اپنی ناگن کی قوت کا۔ یہ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، لیکن آخر میں زینب نے جعفر کو زیر کر دیا۔ جیسے ہی جعفر کا خاتمہ ہوا، زینب کی آنکھوں میں سکون تھا مگر دل میں اداسی۔ اس نے انتقام تو لے لیا مگر ریحان کو واپس نہ لا سکی۔ لیکن پھر زینب نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو ریحان کو زندگی دے سکتی ہے، مگر اس کے بدلے اسے اپنی جان دینی ہوگی۔ اس نے اپنی آخری طاقتوں کو یکجا کیا اور ایک قدیم منتر پڑھا۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور ریحان کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ وہ زندہ ہو چکا تھا، مگر زینب کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ ریحان نے زینب کو بے جان پڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخا، اسے جگانے کی کوشش کی مگر زینب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی ریحان کے لیے قربان کر دی تھی۔ ریحان نے زینب کو عزت و احترام کے ساتھ دفنایا اور ہمیشہ کے لیے اس کی یاد میں جینے لگا۔ زینب کی کہانی ایک لازوال داستان بن گئی جس میں محبت، قربانی اور انتقام سب کچھ تھا۔